ان کا درجہ بلند. واپس آتے ہیں 27 دسمبر پہ. جی جی. اب ایم کیو ایم، سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے علاوہ وہ کون سی جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں یعنی لانگ مارچ کے لیے؟ آپ کے سوال کے جواب میں پہلے تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی آپ نے ایم کیو ایم تو ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے. نہیں وہ تو نظر آ گیا، نظر سامنے ہے. یعنی آپ نے سی آئی اے اور امریکن اور آئی ایس آئی کو جماعتیں بنا دیا، ان میں سے نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی شریک ہوگا. اچھا تو یہ نہ ہم محتاج ہیں نہ ہم محتاج ہیں. سنیں، ایم کیو ایم اس لیے شریک ہے کہ ان کا بھی وہ مڈل کلاس سے اٹھی ہوئی ایک جماعت ہے. پوری عمر انہوں نے جاگیرداری، سرمایہ داری، وڈیرہ شاہی، استحصال کے خلاف نعرہ بلند کیا، جنگ لڑی. اور ان کے جتنے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان میں کوئی ایک جاگیردار وڈیرہ نہیں ہے. وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، عام سٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، اٹھ کے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تک آئے. بابر غوری مڈل کلاس ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مڈل کلاس کرے. یہ کامونیلٹی ہے. اگر رؤوف صدیقی مڈل کلاس ہے، اللہ ہر ایک کو مڈل کلاس کرے. میں چونکہ ہر ایک انڈیویجول سے میں تو جانتا ہوں، میں فرق یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک بڑی باشعور جماعت ہے. یہ کامونیلٹی ہے کہ ہم نے چونکہ اس جاگیردارانہ استحصالی نظام کے خلاف آواز بلند کی. یہ کامن تھاٹ ہے. ایم کیو ایم بہت مشاورت میں یقین رکھتی ہے. میں ان کو جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے تجربہ کیا اور دیکھا ہے. کلیکٹیو وزڈم پہ یقین رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے جلسے میں شریک ہونا یہ کوئی ایک ریکویسٹ کا جواب نہیں ہے. ایم کیو ایم نے اس سے بڑا ڈیلیبریٹ کیا ہوگا، بڑا سوچ کے آئے ہوں گے. وہ ایسے کون سے عوامل آپ کے خیال میں کہ حکومتی جماعت ہونے کے باوجود، حکومت میں شریک ہونے کے باوجود ایم کیو ایم اپنی حکومت کے خلاف آپ کے ساتھ سٹیج پہ آ کے بیٹھ گئی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. حکومت میں ہوتے ہوئے، حکمران جماعت ہوتے ہوئے ایم کیو ایم آپ کے ساتھ سٹیج پہ احتجاجاً کیوں بیٹھ گئی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل آپ کے دو لفظوں کا آپ اجازت دیں تو میں اس کو کریکشن کر دوں. بسم اللہ. ایک آپ نے کہا کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے ان کے خلاف، پہلے کہا کہ ان کے خلاف ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ گئی. دوسرا آپ نے کہا کہ ان کے خلاف احتجاجاً کیوں بیٹھ گئی. تو میرا ان دونوں لفظوں سے اختلاف ہے. نہ وہ احتجاج کے لیے بیٹھے ہیں حکومت کے خلاف، اور میرا خیال ہے نہ کوئی ان کے خلاف بیٹھے. اس سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سسٹم کے خلاف آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں. اصل بیٹھنے کی وجہ میری دانش میں صرف ایک ہے کہ جس الیکٹورل سسٹم کی کرپشن کے خلاف میں نے آواز بلند کی اور جس استحصالی نظام کے خلاف آواز بلند کی، یہ ایک تھاٹ میں کامن ایجنڈا لگا ہے مجھے. انہوں نے اس وجہ سے اس کو سپورٹ کیا ہے. نہ کوئی گورنمنٹ کو چھوڑا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کیا ہے. وہ ان کی ایک سیپریٹ اپنی پالیسی ہے اور یہ اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الطاف حسین صاحب کا اور پوری ایم کیو ایم کا، کہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس ایجنڈے کا سپورٹ کیا ہے جو ایجنڈا پاکستان کی آئینیت کی بحالی، حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام کے چھینے ہوئے حقوق انہیں دلانے کے لیے جاگیرداری، سرمایہ داری، وڈیرہ شاہی اور یہ جو تسلط اور کرپشن، لوٹ گھٹوس کی سیاست ہے، اس نظام کو ختم کرنے اور درست انتخابی نظام کو لانے کی جد و جہد شروع کی ہے. انہوں نے ان اصولوں پر حمایت کی ہے. رائٹ. اور میں چاہتا ہوں کہ باقی جماعتیں بھی ہیں جو چینج چاہتی ہیں. پرابلم ایک اور ہے، جو چینج چاہتی ہیں، تبدیلی چاہتی ہیں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں. جلسہ ہے نا وہ 14 جنوری میں شریک ہوں، ساتھ چلیں میرے. 14 جنوری کو تو ہو جائیں گے. ابھی ہم پہنچ گئے 5 دسمبر پہ. کیونکہ ابھی 23 دسمبر آنی ہے، ابھی وہ جلسہ ہونا ہے. ابھی آپ سمجھے 5 اور 11 دسمبر کے بیچ میں ہم ہیں کہ یہاں پہ آپ کے آنے سے پہلے چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ آپ کو لایا جا رہا ہے. کیونکہ ایک تو عمران خان فیل ہو گئے وہ اٹھانے میں لوگوں کو 30 اکتوبر کے بعد، اور لوگوں نے کہا کہ آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. تمام رائٹ ونگ پارٹیز کو، اسٹیبلشمنٹ پرو پارٹیز کو آپ کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا. اچھا، ہم میڈیا والوں کو یہ شک یقین میں تبدیل ہو گیا 5 دسمبر کے بعد، کیونکہ وہی اشتہار دینے والی کمپنیاں جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز کے اشتہار دیتی رہی اور ریلیز کرتے رہے اور حکومتی اشتہارات بھی ریلیز کرتے ہیں، وہی آپ کے بھی اشتہار ریلیز کر رہے. جب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک یونیفارمٹی آ گئی. اور اگر میں کہوں کہ آپ کی لانگ مارچ سے اگر پارلیمنٹ ختم ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو ہوتا ہے، کیونکہ پریزیڈنشل آرڈیننس سے پھر ساری حکومت چلنی ہے. تو وہ صدر مشرف والی سچویشن واپس آ جائے گی اور آپ ایکچولی آمریت کو لانے میں آپ ایک رول پلے کر رہے ہیں. اس کا مجھے جواب چاہیے. اب آپ نے 4 سوال اکٹھے جمع کر دیے. میں شروع سے چلتا ہوں، جب آگے بھول جاؤں تو آپ مجھے ریمائنڈ کروا دیں سوال کا حصہ. تو
پہلی بات تو یہ جو کہا تھا کہ بات مشہور ہو گئی کہ لایا جا رہا ہے، میں سنتا رہا ہوں. یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہونے کو جاتا ہے، یہاں ہمارے ہاں پولیٹیکل لوگ اور بہت سے لوگ اس کا آغاز سوچ کا بدگمانی سے کرتے ہیں، سوء ظن سے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ سوء ظن سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم پازیٹیو تھنکنگ سے نہیں سوچتے کسی چیز کے کہ پوری ایویڈنس کے بغیر ہم الزام اور اتہام نہ لگائیں. اس نیگیٹیوٹی کی سوچ نے ہماری پوری قوم کے کریکٹر کو برباد کر دیا ہے. اس کا تو مختصر جواب بحیثیت مسلمان لوگ کس طرح گیس کرتے ہیں، کس طرح، مجھے غرض نہیں ہے اس سے، میں اتنا دے سکتا ہوں بحیثیت مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لایا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، یہ سارا بکواس ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، بہتان ہے. اگر کوئی ایسی چیز کوئی لایا جا رہا ہو، کسی نے انویسٹ کیا ہو ہمارے اوپر، کسی ہمارے جلسے پر، یا مجھے لانے پر بلایا ہو، یا ایسی کوئی بات کسی نے میرے ساتھ کی ہو، تو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی شفاعت سے اس کو محروم کر دے. میری بات یہ تو پہلا حصہ ہے. میں ایک بحیثیت مسلمان اس سے بڑی بات نہیں کر سکتا. اب وہ کس طرح کرتے ہیں، کہاں سے ان کے خواب اور ان کی بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، بدقسمتی سے میری نیچر ایسی نہیں ہے، میں ستھری سوچ والا ہوں. اگلی بات ہے، وہ جو کمپنی ہائر کی تھی، وہ بھی بڑا ایک نیچرل پروسیس ہے. میں تو یہاں تھا نہیں، مجھے ایک کمپنی کی بھی یہاں نام کا پتہ نہیں، اور اس وقت بھی جس کمپنی نے وہ ایڈز دیے کمرشل، مجھے اس وقت مجھے بھی ان کے نام کا اب بھی پتہ نہیں ہے. ہماری ہمارا ایک نظام ہے ویل اسٹیبلشڈ، اور 90 ملکوں کی تنظیموں کو یہ سیکریٹریٹ بیٹھ کے چلاتا ہے، میں نہیں چلاتا، میں گائیڈ کرتا ہوں. ہمارا ایک منظم نظام ہے اسٹیٹ کی طرح، الحمدللہ تعالیٰ. ان لوگوں سے تو ریاستی وسائل کے ساتھ ملک نہیں چلتا، ہم تو 90 ملکوں کا ایک نیٹ ورک چلاتے ہیں. انہوں نے وہ ٹینڈرز کال کیے مختلف آرگنائزیشنز کے جو فرمز ایڈورٹیزمنٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی، اور میٹنگز کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ جو سب سے پہلے کسی اور ایک ٹرم کو جو لیاقت باغ کے جلسے کا انہوں نے کسی کو کانٹیکٹ دیا تھا، دوبارہ ان کو دیا تو چونکہ بہت بڑا ایونٹ تھا، یہ انہوں نے میٹنگز کر کے اپنی ٹرمز طے کر کے دیکھا ہوگا کہ یہ زیادہ مناسب ہے، تو جسٹ بالکل فیئر جیسے ہوتا ہے انٹرویو اور ٹینڈرز کے ساتھ فیصلہ کر دیا. اب وہ یونیفارمٹی کا مجھے نہیں پتا کہ پہلے ان کے کس طرح کے اشتہار ہوتے ہیں، کہ یہ مجھے علم نہیں. اشتہار انہوں نے نہیں بنائے، یہ اخباروں کے چلائے ہیں، یہ ٹی وی کے. باقی پبلسٹی پرائیویٹلی ہماری تنظیمات نے کی. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب آخری سوال نہیں، اب رہ گیا آخری سوال.